سے زیادہ فتویٰ دینے والا. لیکن یہ جہاد, اس طرح کے دہشت گردی, اس طرح کے بم بلاسٹ اور اس طرح کے انسانیت کے لیے خونخوار کاموں کرنے میں صرف ایک انگریز عورت کو دیکھ لیا تھا کہ کراہ رہی ہے دل کی جھاڑیوں میں, تو جان پر کھیل کر کے اس کی جان بچائی تھی. یہ تھی ایک طرف جہاد کا فتویٰ, ایک طرف نہتھے کی طرف, ایک درخت کو کے کاٹنے کی طرف, ایک بچے پر ہاتھ اٹھانے کی طرف, ایک معمول انسان کے بازاروں میں جانے کی طرف, ایک اسکول کی طرف وین بھاگتے ہوئے وین کی طرف. اگر کوئی تخریبی ہاتھ اٹھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو فساد اور اس کو شورش کہنے والے اہل حدیث ہوتے ہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور ہم نے اسی کو صحیح معنی میں اس بات کو چڑھایا ہے. آج ہمارے دیش کے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صوفیزم اس دیش میں چلے گا. صوفی کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ جل شانہ کا ایک پیغام تھا جو تزکیہ کے نام پر آیا تھا, لیکن بھارت میں آ کر کے جیسے ساری چیزیں آئیں اور ملوث ہوتی چلی گئیں, اسی طریقے سے یہ چیز بھی ملوث ہوئی. لیکن اولیاء اللہ کے سلسلے میں کون ہے؟ آپ جا کر کے اکبر کے دربار کو دیکھیں اور ملا عبد النبی کو جا کر کے دیکھیں, آپ ملا عبداللہ سلطان کو دیکھیں, آپ اکبر کے اس عظیم فتنے میں دیکھیں کہ صوفی کیسا ہوتا ہے. اگر ایسے صوفی ہیں تو یہ اولیاء اللہ اہل حدیث ہوا کرتے ہیں. مجدد الفسانی کا قصہ آپ جانتے ہیں, ان کے سسر کو جس طریقے سے ان کو شاہ جہاں نے کس طریقے سے قتل کیا تھا, عالمگیر نے کس طریقے سے قتل کرایا تھا, یہ سب کتاب و سنت کے متوالوں کا وہ عظیم الشان کارنامہ تھا جو اہل حدیث کے حصے میں آیا تھا جب تک وہ حدیث پر کاربند تھے. لیکن آج کسی اور طریقے سے اس کتاب و سنت کے اس منہج کو, اس اصول کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے مصر میں یاد ہے کہ مصر میں ایک عظیم الشان کانفرنس تھی, دنیا کے ہر ملک کے لوگ موجود تھے, عیسائیوں کے سارے پوپ موجود تھے, اور کسی زمانے میں اسکندریہ کا سب سے بڑا پوپ ہیرو ہوا کرتا تھا, وہ اس کا چیف گیسٹ تھا. یقین جانیے وہاں دیکھا کہ نہ عیسائیت سے کوئی خوف دلایا جا رہا ہے, نہ ہی دنیا کے اتنے فرقوں سے خوف دلایا جا رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر, الرحمن الرحیم اس کے صفات پر, اور اللہ جل شانہ کے وہ بہترین نام جو خالق ہے, سب کا پیدا کرنے والا ہے, اس کو بتانے سمجھانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آتنکواد اگر ہے تو ان کی وجہ سے. میں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایسے موحدین ہیں وہ کبھی بھی بٹوارے کو قبول نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات میں بٹوارے کو قبول نہیں کیا, یہ کبھی بھی انسانیت میں اس کے بندوں میں بٹوارے کو قبول نہیں کر سکتے. اور انہی کا طریقہ ہے. اگر آپ اس پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ تو پہلے سے راضی ہیں کہ 73 فرقوں میں بٹیں, کوئی جہمی بنے, کوئی معتزلی بنے, اور کوئی قادری بنے, کوئی جبری بنے, پھر کوئی مالکی بنے, کوئی شافعی بنے, کوئی حنبلی بنے, کوئی صوفی بنے, کوئی سلفی کہلائے. اگر آپ نے اس اسٹیج پر قبول کیا ہے کہ ایک عیسائی ہو سکتا ہے اور ایک شیعہ بیٹھ سکتا ہے, تو اگر ایک اضافہ اور آپ قبول کر لیتے ہیں کہ کوئی سلفی بھی بنا ہوا ہے, تو یہ کون سا بھونچال اس روئے زمین پر آ جائے گا. میں نے اس وقت پیش کیا کہ دیکھیے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہندوستان میں جب سب سے ساموہک فتویٰ, سب سے زیادہ اجتماعی فتویٰ سب سے پہلے دیا تھا, یہ علماء کرام موجود تھے رام لیلا میدان میں, پھر انصاری ایڈیٹوریم میں, ہوم منسٹر کی موجودگی میں, وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں, سب کی موجودگی میں, اور پھر یہ داعش کا فتنہ جب کھڑا ہوا ہے. آج پوری دنیا مل کر کے وہ جانتی ہے کہ اسلام اور مسلمان قائم رہے تو دنیا میں جتنے خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکیں گے. اس لیے وہ اس وجہ سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, نہیں ہے کہ آپ آتنکی ہیں. آپ سب سے زیادہ صاف بات کرنے والے ہیں, اس لیے ان کے پیچھے یہ ساری ایجنسیاں پڑی ہوئی ہیں. مراکش کے لوگ تھے, بیٹھے شیخ الازہر کے سامنے اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کی جو تشریحات نہیں آ رہی ہیں. میں نے کہا کہ سب سے زیادہ محتاط قرآن کریم کی تشریح میں اور حدیث پاک کی تشریح میں سلفی رہے. کہا کہ یہ احتیاط تو لے کر کے ڈوب رہا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ بھانت کی بولیاں جو 10 سالوں کے اندر کم سے کم 10 تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں, داعش کا, القاعدہ کا, حوثیوں کا, ملیشیوں کا, یہ جتنی طرح کے فتنے پیدا ہوئے ہیں, اسلام کی غلط الگ الگ تفسیریں ہیں. سلفی وہی ہیں جو قرآن جبریل امین لے کر کے اترے تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جمایا تھا, صحابہ کرام کو سنایا تھا, صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور عملی طور پر برت کے دکھایا تھا. ہم اس پھوٹے سے بدے ہوئے ہیں, اور روز روز جب تفسیر ہوگی تو ہر بچہ بازیچے اطفال بنائے گا اس قرآن کو, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج و اصول کو دنیا کے مختلف خطرناک نظریات کے بھیٹ چڑھا دے گا. اور یہی سلفیوں کی میزات ہے اور یہی ان کی خوبیاں ہیں. ضرورت ہے کہ ہم بڑے صبر کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی قوت کے ساتھ, لیکن بڑی حکمت کے ساتھ, لیکن اس سے بھی بڑی چیز اجتماعیت کے ساتھ
اس کتاب و سنت کے اس سلفی اور امن کے پیغام کو شہاردانگ عالم میں پھیلانے کے لیے اپنا وہی کردار ادا کریں جو مختلف ادوار میں ہمارے اسلاف نے، امامان دین میں، اولیاء کرام نے اور محدثین اعظام نے ادا کیا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کے آخری ہیرو تو ہم ہی رہے ہیں اللہ جل شانہ۔ وہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اخیر میں آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کانفرنس کے تمام منتظمین کا، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث اور شہری جمعیت اہل حدیث اور یہاں کے عظیم الشان ادارہ حمایت الاسلام کا، اور تمام اس کانفرنس کے اور اس دعوت کے حمایتیوں کا۔ اور شکریہ کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اس طریقے سے جم کر کے کتاب و سنت کے نام پر اکٹھا ہونے کی اللہ جل شانہ نے آپ کو توفیق ارزانی فرمائی ہے، اور عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی توفیق ارزانی فرمائی ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت اللہ جل شانہ قبول فرما لے۔ ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کی توفیق تیرے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔